أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا تھا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو معبود مانتے ہو، معبود بناتے ہو؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے خاطر کھلا اعلان کر دیا کہ یہ میری قوم نہیں ہے، یہ آپ کی قوم ہے، اور آپ کی قوم کو میں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. ایمان کی بنیاد پر آپ نے تقسیم کر دی، اور صاف لفظوں میں اپنے والد کو بتلا دیا کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہو. امام رازی نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام اس آیت کریمہ میں بتوں کی عبادت کی بات کے مردود ہونے اور فاسد ہونے پر دلیل ہے، اور وہ دو طریقے سے دلیل بن رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اصنامن آلہہ پلورل کا لفظ استعمال کیا، تم بتوں کو معبود بناتے ہو. کئی بتوں کو کئی معبود بنا کے رکھا تھا، تو بہت سا اللہ کے سوا کئی معبود کا ہونا یہ ایک دلیل عقلی سے باطل ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور فساد ہوتا، زمین اور آسمان میں بگاڑ پیدا ہوتا. لیکن آج تک فساد نہیں ہوا ہے، معلوم ہوا کہ ایک ہی معبود ہے. تو آپ نے کثرت آلہہ، بہت سارے معبود بنانا باطل ہے عقلی طور پر، اس لیے آپ نے فرما دیا اتتخذ اصناما آلہہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بتوں کے اندر خیر اور شر کی طاقت ہوتی تو پھر ایک ہی بت کافی ہونا چاہیے تھا، اتنے ساروں کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اتنے بتوں کو خدا بنا رکھے ہیں، جب ایک کافی نہیں ہو سکتا تو اتنے سارے مل کے بھی کہاں کافی ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دلیل بیان نہیں کی، ڈائریکٹ فرمایا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو، آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان
اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں مشغول ہونا یہ لازم ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے عقلاً۔ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بتائے اور پھر پتہ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گمراہی کا حکم لگا دیا، اگر عقلی طور پر یہ بات لازم نہ ہوتی تو گمراہی کا حکم نہیں لگاتے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ابھی دعوت دے رہے ہیں، اور ان لوگوں نے جس دھرم کو اختیار کر رکھا تھا وہ تو ان کی دعوت سے پہلے کا ہے، تو دعوت تو بعد میں آئی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ان لوگوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں بتلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یا یہ کہ اللہ کو پہچانو۔ اس میں کوئی، یہ تو عقل بتلا رہی ہے۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں رہتا ہے، ایسی جگہ جہاں پہ نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اور وہ ہوش و حواس اس کے صحیح عقل ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ خدا کو ایک مانے، اللہ کی توحید کا قائل ہو، اس لیے کہ عقل کے ذریعے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی نشانیاں دنیا کے اندر بھیجی ہے کہ ان نشانیوں کو جان کر اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بحث جس کو امام رازی نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ بت پرستی، مورتی پوجا، جو کچھ بھی ہے باطل دین، یہ بہت پرانا دین ہے، چاہے مردود ہے لیکن بہت پرانا ہے۔ اس کی دلیل کہ جتنے بھی انبیاء کرام کی تفصیلات قرآن مجید میں، احادیث شریفہ میں آئی ہے، ہم تک پہنچی ہے، ان میں سب سے زیادہ قرآن حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو طوفان آیا تھا پانی کا، اس کے بیچ میں 1263 سال کا فاصلہ ہے، 1263 ایئرس کا ڈیفرنس ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم جو نہ مانتی تھی وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس کے 1263 سال کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تقریباً 3330 سال کے بعد ہوا۔ یہ قرطبی نے لکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ خیر، بات یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تاکہ بت پرستی کو رد کریں، اور انہوں نے اپنی قوم کا تذکرہ کہ وہ کیا کیا کرتے تھے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بت پرستی تھی۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ مختلف شکلوں کے اندر انہوں نے اپنے معبود بنا کے رکھے تھے، تو اس زمانے تک وہ دین باقی رہا، اس دین کے اوپر قائم رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مذہب عقلاً بالکل بیکار ہے، باطل ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ پتھر جس کو ہم نے ابھی اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، جس نے ہم کو یہ پتھر، نہ وہ ہمارے خالق ہیں، نہ ارض و سما کے وہ خالق ہیں، یہ تو یقینی بات ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنی ساری دنیا اس کے اوپر کیوں اڑی ہوئی ہے، کیوں اس کا انکار نہیں کر رہی ہے؟ ان کی پوجا سے کیوں رک نہیں رہی ہے؟ تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوگ اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں۔ امام رازی نے لکھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر خصوصاً یہ جو زمین ہے، اس زمین کا تعلق آسمانی چیزوں کے ساتھ ہے۔ دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا
کہ زمین کے اوپر آسمانی چیزوں کی وجہ سے تغیرات اور چینجنگ ہو رہی ہے. جیسے کہ سورج قریب ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو اس سے موسم بدلتے ہیں. 4 موسم آتے ہیں، اور ان موسم کے بدلنے سے دنیا کے اندر چینجنگ آتی ہے، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرمی، کبھی بارش. تو لوگوں نے تمام ستاروں کے احوال کے اوپر نظر رکھی اور یہ سمجھ لیا کہ انسان کی خوشبختی، سعادت اور بدبختی، نحوست، یہ ساری چیزیں ان کے حالات کے مختلف ہونے کے اس پر ڈیپینڈ رکھتی ہیں. جب ان کے گمان کے اوپر یہ بات غالب آ گئی، بھئی ستاروں کے ساتھ انسان کی تقدیر کا لگاؤ ہے، جیسے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جب ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا اور یہ بات ان کے دلوں میں جمتی چلی گئی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آسمانی جو روابط ہے، ستاروں کے ساتھ جو تعلقات زمین کے ہیں، اسی وجہ سے دنیا کے اندر سب کچھ نیا پران جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے. ان لوگوں کا جب یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا تو انہوں نے ان ستاروں کی تعظیم کے اندر مبالغہ کر دیا. اتنا مبالغہ کیا کہ بعضوں نے تو ستاروں کو واجب الوجود کہہ دیا کہ یہ پہلے سے اور ہمیشہ رہیں گے. بعضوں نے یہ سمجھا کہ یہ ختم تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے رب کی مخلوق ہے، لیکن اس عالم کی تدبیر اور اس عالم کا نظام ان ستاروں کے حوالے کر رکھا ہے. تو ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان ان ستاروں کو ایک ربط بنا دیا. الغرض یا تو ان کو معبود، ان کو ایسا مان لیا کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یا یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان اس کو ایک واسطہ سمجھ لیا، اب اس کی عبادت میں لگ گئے، اس کی تعظیم کرنے لگے. یہاں تک کہ ان لوگوں نے جب ستارہ غائب ہوتا تو اس ستارے کے نام کا ایک معبود بنا لیا. چنانچہ سورج کے لیے جس بت کو بنایا گیا وہ سونے کا رکھا، اور پتھروں کو انہوں نے منسوب کر دیا سورج کی طرف، جیسے کہ یاقوت ہے، الماس ہے، اس طرح کے پتھروں کو. اسی طرح سے چاند کا بت ہے، وہ چاندی کا بنا دیا. اب یہ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور ان بتوں کی عبادت سے مقصد ان کا ان ستاروں کی عبادت کرنا ہے اور ان کے قریب ہونا ہے، ان کا قرب حاصل کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ صاف بتلا دیا کہ ان ستاروں کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ ہی کا سب کچھ چلتا ہے، خود یہ ستارے اللہ کے تابع ہیں. اور اگر یہ سوچتے ہو کہ ستاروں سے کچھ ہوتا ہے تو ستارے تو کبھی نکلتے ہیں، کبھی غائب ہوتے ہیں، کبھی بڑھتے ہیں، کبھی گھٹتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ مخلوق ہے. جب مخلوق ہے تو اس کی عبادت بیکار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو یہی بات فرمائی کہ یہ عبادت، بتوں کی پوجا ایک قسم کی جہالت ہے. پھر آگے چل کے 2 آیت کے بعد تفصیلی مناظرہ آئے گا، تفصیلی بات آئے گی کہ زہرہ ستارہ یا مشتری ستارہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر آپ نے جو کلام کیا اس پر تفصیلی بات ہوگی. خیر، بعض حضرات نے یہ بتلایا ہے کہ یہ قوم ایسا عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی آسمان ہے یا زمین ہے سب کا کسی نہ کسی کو سونپ رکھا ہے کہ تم اس کی تدبیر کرتے رہو. اب سمندر کی تدبیر کرنے والا ایک فرشتہ، پہاڑوں کی تدبیر کرنے والا ایک فرشتہ، اور بادلوں کا، بارش کا ایک فرشتہ، روزی کا ایک فرشتہ، لڑائی جنگ اور جو کچھ بھی طوفان ہو اس کا ایک فرشتہ. جب ان لوگوں نے ہر ایک کے لیے ان فرشتوں میں سے ایک ایک فرشتے کو مقرر کیا تو اسی کا ایک خاص بت بنا لیا، ایک خاص ہیکل بنا لی، اور اسی بت سے جو کچھ بھی ان کو اپنا چاہتے تھے وہ مانگنے لگے. خیر، اس طرح سے یہ بت پرستی شروع ہوئی، اور بت پرستی آج تک چل رہی ہے. آج تک اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ انہوں نے کچھ ظاہری فائدہ دیکھا لیکن اصل نہیں دیکھا یہ کس نے کیا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے اندر کہ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ آزر کے بارے میں بڑی لمبی تفصیلات کر ڈالی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تاریخ میں تو ان کا نام تارخ یا تارخ رکھا ہے، پھر آزر قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ لیکن ان عقل کے بتوں کو یہ معلوم ہے کہ ایک آدمی کے دو نام نہیں ہو سکتے، ایک نام ہو ایک لقب ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نصارا نے اور یہود نے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں، اور نام کا مسئلہ اتنا بھاری نہیں ہے۔ قرآن نے جو نام استعمال کیا آزر، تو وہ بھی نام ہوگا، یہ بھی نام ہوگا، یا آزر چونکہ لقب بھی ہو سکتا ہے، وہ نام تارک ان کا اصلی نام ہو اور آزر لقب ہو، اور لقب کی مختلف وجہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھلانے لگے آسمان و زمین کے عجائبات، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جاویں۔ اسی طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات، کس طرح؟ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کی گمراہی اور جہالت اور حماقت دکھلائی، اسی طرح سے آسمان اور زمین کی سلطنت اور عجائب قدرت بھی دکھلائے۔ کیوں؟ تاکہ جب آسمان و زمین کی ساری باتیں سامنے ہوگی تو دعوت دینا بھی علی وجہ بصیرت ہوگا، اور آپ کے اندر بھی خوب یقین پیدا ہوگا۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ان کے سامنے کر دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کے سامنے، چاند، سورج، ستارے اور درخت، پہاڑ اور سمندر کے عجائب ان پر منکشف کر دیے گئے، حتیٰ کہ نظر فرش سے لے کر عرش تک پہنچ گئی، تاکہ ان ساری چیزوں کی جتنی بھی عجائبات ہے، آسمان ہو یا زمین یا اور کوئی مخلوق، ان ساری چیزوں کی عاجزی اور لاچارگی اور ذلت و خاکساری سامنے آ جائے، ان چیزوں کا ختم ہونے کا معاملہ سامنے آ جائے، جس کو امکان اور حدوث کہتے ہیں، یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہماری خالقیت اور وحدانیت پر کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جاوے۔ جب اس طرح سے پورا دیکھ لیں گے تو کسی قسم کا شبہ اور تردد کا غلبہ خیال اور غلط ادراک کا کوئی احتمال ہی نہیں رہے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ، اشارتاً کہتا چلوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی اسراء ہوئی مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی جو کچھ سیر ہوئی اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا منکر کافر ہوتا ہے، معراج کا منکر فاسق ہوتا ہے، چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر قرآن مجید میں واضح الفاظ سے موجود ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرما کر تشریف لائے اور مکہ والوں سے بتایا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اور جنہوں نے دیکھا تھا وہ پوچھنے لگے۔ تو میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ دیکھا
کہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو حضور کے سامنے کر دیا. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے. آپ نے سارے جوابات دیے. اب ظاہری بات ہے کہ جب دیکھ لیا ہے پورا تو کسی قسم کا شبہ اور تردد نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دکھا دی. یہ دکھانا کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارینا نہیں فرمایا کہ ہم نے دکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوری فرمایا، ہم دکھاتے رہے یا دکھاتے تھے. وَكَذَلِكَ كُنَّا نُورِي ابراہیم. تو یہ ماضی کی بات ہے، لیکن علی سبیل الحکایت اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ جب ایک کھردرے لہجے سے بات کی دین حق کی خاطر، تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ بات کیسے کہی کہ میں آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا، اتنی قوت کے ساتھ کیسے کہیں گے؟ بھئی آدمی قوت کے ساتھ کب کہتا ہے؟ جب اس کے پاس پختہ دلائل ہو، مضبوط اس کے بارے میں علم ہو. تو گویا کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی طاقت میں اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائب بچپن سے دکھا رہے تھے. اب بچپن سے کیسے دکھائے؟ یہاں ایک بہت بڑا سوال ہو جاتا ہے، اور وہ مجھے قصہ تو نہیں عرض کرنا تھا، لیکن اب کہہ رہا ہوں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں تو یہ بات بیان کی ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، یعنی وہ بہت ثابت نہیں، لیکن مفسر قرطبی نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ امام کسائی کی قصص الانبیاء کے اندر سے لیا گیا ہے. وہ یہ ہے، یہ مشہور واقعہ مشہور نہیں ہے، لیکن رازی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور اسی طرح سے تفسیر قرطبی کے اندر بھی لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے ہیں، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، جس کو نمروز بھی کہتے ہیں، نمرود بھی کہتے ہیں. اس کمبخت نے ایک خواب دیکھا تھا، سپنا دیکھا تھا. آج کل ایک مفتی صاحب کا مجھے فون آیا کہ آج کل لمبی راتیں ہیں تو لوگوں کو سپنے بہت آ رہے ہیں. تو بھئی سپنے کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. خیر، یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور اس کے ہاتھ چلی جائے گی. اس نے کیا کیا؟ فرعون نے تو لوگوں کا کلنگ شروع کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، لیکن اس نے کچھ الٹا ہی کام کیا. وہ یہ کیا کہ سب مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا کہ کوئی کسی سے کانفرنس نہ کرے، کوئی کسی کے قریب نہ ہو، الگ رہنے کو کہا. اور اگر کوئی بچہ لڑکا پیدا ہو جاوے میل تو اس کو قتل کر دیا جائے. اب چونکہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد بادشاہ کا مقرب لوگوں میں سے تھا، نمرود کے خاص لوگوں میں سے تھا. اب بادشاہ نے آزر کو کسی کام کے لیے بھیجا، سرکاری کام کے لیے. یہ اپنی عورت سے ملاقات کر بیٹھے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حمل کی شکل میں والدہ کے رحم میں آ گئے. بلکہ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے اس بت خانے میں ہی صحبت کی، جس کی وجہ سے حمل ہوا اور سارے بت اس وقت سجدے میں گر گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب وہ پیدا ہوئے تو ایک گھاٹی کے اندر ان کو رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین میں ایک سرنگ کھودی. اس کے دروازے کے اوپر ایک پتھر رکھا تھا تاکہ کوئی درندہ وہاں جا نہ سکے. ان کی والدہ آتی جاتی رہتی تھی اور دودھ پلاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی جاتی تھی تو دیکھتی انگلیاں چوس رہے ہیں، ایک کے اندر سے شہد ہوتا تھا، دوسرے سے پانی اور تیسرے سے دودھ.
ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سے ہو گئے 1 سال کے، لیکن لگنے لگے 3 سال کے۔ جب ان کو اس سرنگ سے نکالا تو لوگ یہی سمجھے کہ تو 3 سال کا بچہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے اس وقت فرمایا کہ مر ربی، میرا رب کون ہے؟ کہا کیا نا تیرا رب میں ہوں۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ ابو کا، تیرا ابا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مر ربو، میرے ابا کا رب کون ہے؟ تو کہا کہ نمرود، نمرود ہے وہ۔ کہا اس کا رب کون ہے؟ تو ان کی والدہ نے ایک تماچا مار دیا۔ ان کی والدہ سمجھ گئی کہ جس کے ہاتھوں اس کی سلطنت جانے والی ہے وہ یہی لڑکا ہے۔ اور بعض کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو دیکھا آپ نے کہ سارے لوگ سجدے کے اندر گرتے ہیں اس کے پاس جا کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ تو خدا ہے، یہی تو رب ہے۔ تو اس کے سامنے خوبصورت لڑکیاں سجدہ کرتی تھی اور اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ تو اس کی مخلوق ہے، یہ ان کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسا رب ہے کہ اس کی شکل تو اتنی بھونڈی ہے اور یہ اتنے خوبصورت ہے، تو یہ اپنے کو خوبصورت نہیں بنا سکا اور ان لوگوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا۔ اس طرح کا واقعہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات۔ تو یہ عجائبات دکھائے کس وقت؟ ایک تو بچپن کے زمانے سے ہی دکھا رہے تھے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات ہی دکھا دیے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ جل جلالہ کی معرفت تک پہنچے اور اونچے مرتبے تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اگرچہ لمیٹیڈ ہے، مخلوق کے صفات وہ بھی لمیٹیڈ ہیں، لیکن ان مخلوقات کا دلالت کرنا ذات کے، اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر یہ غیر متناہی ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہوگی وہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ کے علم کے اندر وہ شمار میں ہے، اللہ کے شمار میں۔ اور ان مخلوقات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کتنی ہے، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر دلالت کر رہی ہے وہ غیر متناہی ہے۔ یہ امام رازی نے لکھا ہے اور کہا کہ یہ میں نے عمر ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاید ان کے والد ہوں گے، ان سے انہوں نے یہ بات سنی۔ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دکھا کر اپنی معرفت تک پہنچائے۔ اب یہ دکھایا کس طرح سے؟ دکھانے کے 2 طریقے، ایک تو آنکھ سے دیکھنا جو ہماری آنکھوں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ رازی نے دونوں پر نقل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری آنکھ سے ملکوت دکھائے کہ آسمان کو پھاڑ کر عرش اور کرسی اور جہاں تک نظر پہنچی اوپر تک دکھا دیا، زمین کو پھاڑ کر عالم جسمانی کے اندر جہاں تک پہنچتی تھی وہاں پہنچا دیا نظر۔ آسمان و زمین کے عجائب اور بدائے دیکھے، زمین کے اندر کے عجائب اور بدائے دیکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کے اوپر پہنچایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آسمان میں اور زمین میں، پھر دیکھا کہ کوئی بندہ ہے غلط کاری کے اوپر لگا ہوا ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس کی ہلاکت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ اس میں ذرا رکیں، اس لیے کہ دونوں حالتیں ہیں، میں نے کچھ ایسے بھی بندے بنائے ہیں جو بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے، یا یہ کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے میں ان کو معاف کرتا ہوں، یا یہ کہ جہنم بھی بنائی ہے ان کے لیے۔ خیر بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان و زمین کے عجائبات کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جن آنکھوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور دوسری اراءت یعنی دکھانا امام راضی کے قول کے مطابق دل اور عقل کی آنکھ سے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا ہے، ظاہر آنکھ سے نہیں، اور اس کے لیے تقریباً راضی نے 8 دلائل پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی اراد کی ہو دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ دل کی آنکھ تو ظاہری بات ہے کہ نبیوں کی آنکھ دل کی بھی تیز ہوتی ہے، تو وہ عقلی آنکھ سے دیکھا ہو، بصیرت کی آنکھ سے دیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے دکھانا، بھئی جتنے بھی توحید کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں دکھاتا ہے۔ سوال پھر ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف دل کی آنکھوں سے دکھایا تو وہ ہر موحد دیکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر موحد دیکھ تو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کے آثار کے اوپر مطلع ہو جانا یہ سب کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص خاص انبیاء کرام کو ہر چیز کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ اسی لیے راضی نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کو ہمیں دکھا اس طرح جس طرح وہ چیزیں ہیں، چیزوں کو اپنی حقیقت کے ساتھ تو ہمیں دکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دکھاتے رہے زمین اور آسمان کے ملکوت کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جاوے۔ یہاں پر لفظ واو آ گیا ہے بیچ میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو آسمان و زمین کے عجائبات کو دکھائے، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے دلیل پکڑے، استدلال کرے، اور پھر کیوں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ تو یہ جو واو ہے بقول راضی کے اس میں کئی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واو زائدہ ہے، ڈائریکٹ ہی دلیل پکڑے اور تاکہ یقین والے ہو جاویں، اور ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے واو کا کہ یہ ایک نیا کلام ہے، اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے عجائب کیوں دکھائے اس کا ریزن بتلایا ہے۔ یہ بتایا کہ ہم آسمان و زمین کے عجائبات اس لیے دکھاتے تھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے ذریعے خوب یقین والے ہو جاویں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دلائل کو دیکھ کر منکر ہو جاتا ہے اور انکار میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی بہت ساری تمام قسم کی نشانیاں دکھائی لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ تو یہ نشانیاں اس کے لیے بجائے ہدایت اور یقین کا سبب بننے کے گمراہی کا سبب بن گئی، اس لیے کہ اس کی سوچ ہی الگ تھی، اس کا مزاج اور اس کا نیچر ہی الگ تھا۔ اس کے مقابلے میں بہت ساری نشانیاں دیکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہدایت اور یقین کے اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر اس بات کو اوپن کر دیا کہ ابراہیم کو
ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس لیے دکھا رہے تھے آسمان و زمین کے عجائبات تاکہ ان کے لیے یقین کے اضافے کا باعث بنے، دوسری قسم کے لیے نہیں، جیسے فرعون کے لیے دوسری قسم بنی کہ وہ گمراہی کا ذریعہ بنا۔ اب یقین کیا ہے؟ الیقین عبارت عن علم یحصل بعد زوال الشبہ بسبب التأمل۔ راضی نے یہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے، یقین نام ہے ایک ایسے علم کا جو شبہ کے ختم ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے غور و فکر کرنے سے۔ ایک آدمی کے اندر کوئی شبہ ہے، اس شبے کے بارے میں وہ جب علم آیا تو یہ شبہ چلا گیا، جب غور و فکر کرتا ہے آدمی تو پھر جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کے ذریعے جتنے داؤت ختم ہو جاتے کہ اب اس میں یقین پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہاں شبہ نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یقین تو بندوں میں آئے گا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین پیدا ہوتا ہے فکر سے اور سوچنے سے۔ انسان اول وہلے میں پہلی شکل میں اس کا دل شک اور شبے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن جب دلائل بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے موافق پڑ جاتے ہیں تو یہ اس کے یقین کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان دلائل کے اندر ایک قسم کا تأثر ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے۔ جب یہ قوت بڑھتی جاتی ہے تو اس سے جزم پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یقین پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے، عجائبات دکھائے تاکہ اسے دلیل پکڑے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جاوے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اور جب ان پر رات چھا گئی تو آپ نے ایک ستارے کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو دوست نہیں رکھتا۔ قال هذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم دوہرے شرک کے اندر مبتلا تھی، ایک تو بت پرستی میں مبتلا تھی اور دوسرا ستارہ پرستی میں، کواکب پرستی میں وہ لگی ہوئی تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قسم کے شرک کو ریجیکٹ کیا، ریفیوز کیا، اور پہلے اپنے والد کو بتا دیا کہ بت پرستی غلط کام ہے، اپنی قوم کو گمراہ قرار دیا۔ اب دوسری قسم کا جو شرک تھا یعنی ستارہ پرستی، اس کو رد کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بت پرستی کو رد اس لیے کیا کہ بتوں کا غلط ہونا اور قابل پرستش نہ ہونا ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، بالکل اوپن بات ہے، اور ستاروں کا غلط ہونا یہ تو ہے یقیناً، لیکن چونکہ ستاروں کو عبادت کے لائق نہ ہونے کو بتلانے کے لیے دماغ اور دل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جو چیز خلاف عقل تھی اس کو تو پہلے ہی وہلے میں شرعی عقل کے خلاف جو بات تھی اس کو یک بار کی رد کر دیا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اور چونکہ ستارہ پرستی کی گمراہی کو واضح کرنے کے لیے حکمت اور موعظت کی ضرورت تھی، اس لیے ایسا انداز اختیار فرمایا جس سے ہر ذی عقل انسان کا دل و دماغ متاثر ہو کر پہچان لے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کے اوپر کس طرح سے تبلیغ کی اور حکمت کے ساتھ واضح فرمایا، وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ دعوت و تبلیغ اس کا نام نہیں ہے۔ اصلاح میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ سختی کرتے رہیں، بس نرمی کا نام نہ ہو، بلکہ ہر ایک جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ بت پرستی کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے سخت الفاظ استعمال کیے، تتخذوا اصناما آلیہ، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وہاں تو سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن چونکہ اس کی گمراہی مشاہدے میں آنے والی چیز تھی۔ نجوم پرستی چونکہ مشاہدے میں آتی نہیں، آتی تو ہے لیکن آدمی سوچتے نہیں ہے۔ ان بتوں کا اور ستاروں کا اور سیاروں کا بے بس ہونا، بے اختیار ہونا اتنا کھلا ہوا نہیں تھا جتنا کہ ہاتھ سے بنایا ہوا بت کی پوجا کرنا کھلا تھا۔ اس لیے یہاں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے رات چھا گئی ان پر تو آپ نے ایک ستارے کو دیکھا۔ ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب اگر اس طرح کا لفظ یوں کہنے جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو، یہ ستاروں کو اپنا رب کہا، یہ تو بہت غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے درجے میں اتر کر کلام کیا ہے کہ اس کو تم میرا اور اپنا رب کہتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے یہ رب؟ بعض حضرات نے اس کو استفہام کے لیے مانا ہے یا کویسچن ہے، اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل، جب غروب ہو گیا تو فرمایا کہ لا احب الآفلین، میں تو ڈوبنے والوں سے دوستی نہیں کرتا ہوں، میں ڈوبنے والوں سے دوستی نہیں کرتا۔ دوستی تو کیا، دوستی کے بعد عبادت کا ہی، میں تو دوستی ہی کا قائل نہیں ہوں کہ ان کی دوستی کی جائے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین۔ اب یہ ستارے کیا تھے، کتنے تھے؟ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو کلام ہے ستاروں کے بارے میں، کیا وہ مقام نظر ہے یا مقام مناظرہ ہے؟ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھ کر یہ بات کہہ دی ہے، یا یہ کہ اپنی قوم کو سنایا ہے؟ چنانچہ ابن جریر طبری علی بن طلحہ، ابی طلحہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ مقام نظر ہے، آپ نے دیکھا ہے، غور و فکر کیا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مقام مناظرہ ہے۔ ابن جریر نے دلیل یہ پکڑی کہ لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ والحق، صحیح بات یہ ہے کہ ان ابراہیم کان فی ھذا المقام مناظرا لقومہ مبینا لهم بطلان ما كانوا علیہ من عبادت الحیاکل والاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام اس مقام کے اوپر ایک مناظر کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، اپنی قوم جس عقیدے کے اوپر تھی اس کے بطلان کو واضح فرما رہے ہیں، یعنی ہیکل اور بتوں کی پوجا کرنا، اس کے باطل ہونے کو بتلا رہے ہیں۔
تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کو نقل کیا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ بطور استفہام ہو یا یہ کہ کسی اور معنی کے اعتبار سے، جس کو تفسیر قرطبی کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے دوستی نہیں کرتا، یعنی چھپ جانے والوں سے میں محبت کرنے والا محبت ہی نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ ان کو خدا مانوں، کیونکہ غروب ہو جانا ایک قسم کا گھٹیاپن ہے، ایک قسم کی پستی ہے، ڈاؤن گرنا ہے، انحطاط ہے، ایک عیب ہے، خامی ہے۔ تو ایسی چیز تو قابل محبت بھی نہیں جس کے اندر یہ خامی ہو۔ بھائی آدمی دوستی تو اس سے کرتا ہے کہ جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو، غائب ہونے سے کیسی دوستی کرے گا؟ تو یہ تو قابل محبت بھی نہیں کہ جائے کہ قابل الوہیت ہو، اس کو معبود کیسے بنایا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے چینجنگ ہونے کو نہیں بتلایا کہ یہ بڑی تیزی سے نکلتا ہے تو بالکل ہلکا ہوتا ہے، پھر آگے آتا ہے تو تیز ہوتا ہے، تیز ہونے کے بعد پھر ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چینجنگ، ان ساری چینجنگ کو اور تبدیلی کو بیان نہیں کیا، لائے تو ڈوبنے کو لائے، اس لیے کہ ستاروں کا اس طرح سے بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی قادر قاہر کے نیچے ہے، وہ مقدور اور مقہور ہیں، کسی حاکم اعلیٰ کے محکوم ہے، مجبور ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا، انی لا احب العافلین، غروب ہونے والوں سے میں محبت اور دوستی نہیں رکھتا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ افول اور غروب اسی ستارے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ لوگ جن ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 7 ستارے تھے جس کو کواکب سیارہ سبا کہتے ہیں، کواکب سیارہ سبا متحیرہ، جن میں سے چاند قمر ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، شمس سورج ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، یہ سب، اور ان سب میں زیادہ روشن اور سب سے اشرف ان کے نزدیک سورج، پھر چاند، پھر زہرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے زہرہ ہی کا تذکرہ یا مشتری کا تذکرہ کیا، جس ستارے کو آپ نے دیکھا تھا، تو اس کو فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، آپ جو مانتے ہو کہ میرا اور اب سب کا رب ہے، کہ یا یہ ستارہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوبنے والا یہی اکیلا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ڈوبنے والے، اور میں سارے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ یا یوں کہیے کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، جس طرح ضعف بصارت یعنی آنکھوں کی جو بینائی اس کی کسی کی کمزور ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نور چشم اس کا ذاتی نہیں ہے۔ کسی کی آنکھ کمزور ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے کر ڈالی ہے، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، کسی کو تیز دیتا ہے، کسی کو کمزور دیتا ہے، وہ اس کی حکمت ہے، وہ بصیر قدیم کا عطیہ ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی انسانی آنکھوں کی روشنائی بینائی کا کمزور ہونا، طاقتور ہونا، یہ سب خدا کا عطیہ ہے۔ ایسے ہی ستاروں کے اندر، سیاروں کے اندر روشنی کا کمزور ہونا، اضمحلال ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آفتاب و ماہتاب کا نور، سورج اور چاند کا نور اس کا ذاتی نہیں۔ اگر ذاتی ہوتا تو اس کو ایکلپس کیوں لگتا ہے؟ ایکلپس کیوں ہوتا ہے؟ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر سورج اور چاند کا ذاتی ہوتا تو وہ جہاں ہوتے روشنی ہوتی،
لیکن ان پہ وہ وقت آتا ہے کہ کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے، کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جو چیز پردے میں چھپ گئی وہ محجوب اور مستور ہو گئی، اور جو مستور ہو گئی وہ محصور ہو گئی. محصور یعنی بند ہو گئی، قید ہو گئی. جو محصور ہے وہ مغلوب ہے، وہ ہارا ہوا ہے، دبا ہوا ہے. جو مغلوب ہے اور مقہور ہے وہ لاچار اور مجبور ہے. اور جو مجبور اور لاچار ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا وہی ہے جو ہر چیز کے لیے ساتر ہو، چھپانے والا ہو، جو ہر وقت حاضر ہو، سب پر غالب ہو اور جبار اور قاہر ہو. وہی خدا ہو سکتا ہے. جو مغلوب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کے اندر ستاروں کے اندر جو چھوٹا ستارہ ہے، زہرہ ستارہ، اس کی ہی پہلے کمر توڑ دی کہ یہ نہیں، اب پھر یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. اس کے بعد چاند کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سورج کو دیکھتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ھذا ربی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رب نہیں مانا ہے ستاروں کو. کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے بھی شرک کا شکار نہیں ہوتا. نبی کی پوری زندگی، ہر نبی کی زندگی شرکیات سے پاک رہتی ہے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ھذا ربی جو فرمایا ہے وہ زبان سے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق، یعنی وہ جو مانتے تھے اس کے مطابق کہ تم یہ مانتے ہو کہ یہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یا پھر سوال ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بات نہیں کہی کہ یہ میرا رب ہے، گویا کہ اس کو یہ سمجھا ہو، بلکہ یہ قسم کا سوال قائم کیا ہے. خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے اس کے اوپر کچھ باتیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے والا بناوے، اور قرآن مجید کے ساتھ مرتے دم تک دائم اور قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب